الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت مطہرہ کے اندر کتے کے پالنے کا کیا حکم ہے؟ پہلے نمبر پر کہ کتا جو ہے یہ خیر و برکت سے محرومی کا ذریعہ اور سبب ہے، کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب۔ جس گھر میں تصاویر ہوں یا جس گھر میں کتا ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من اتخذ کلبا، جس بندے نے کتا پالا الا ماشیۃ او صیدا او زرع، وہ کتا اس نے جانوروں کی رکھوالی کے لیے، شکار کے لیے یا کھیتی کی رکھوالی کے لیے نہیں رکھا ہوا، ویسے اس نے رکھا ہے شوقیہ کتا، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انتقص من اجرہ کل یوم قراۃ، ہر دن اس کے نیک اعمال میں سے ایک قرات اس کتا رکھنے کی وجہ سے کم ہوتا رہتا ہے خود بخود۔ یہ اس کتے کی نحوست کی وجہ سے ہے کہ جس بندے نے کتا رکھا ہوا ہے اس کے نیک اعمال میں روزانہ ایک قرات یہ ایک وزن کا پیمانہ ہے، جس طرح ہمارے ہاں کلو ہوتا ہے، آدھا کلو ہوتا ہے، تو یہ قرات بھی ایک پیمانہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے، اس کو مثال کے طور پر تشبیہ دیجئے کلو کے ساتھ، تو جو بندہ کتا رکھتا ہے اس کے نیک اعمال کے وزن میں سے روزانہ 1 کلو خود بخود کتے کی نحوست کی وجہ سے اور بے برکتی کی وجہ سے کم ہوتا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کتا خیر و برکت سے محرومی کا ذریعہ اور سبب ہے، کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل وحی میں تاخیر کر دی انہوں نے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ کوئی کتے کا بچہ چلتا پھرتا آپ کی چارپائی کے نیچے داخل ہو گیا تھا، اور جہاں پر کتا ہو وہاں پر ہم داخل نہیں ہوتے، ہم وہاں نہیں آتے۔ تو کتا خیر و برکت سے محرومی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انتہائی نجس قسم کا جانور ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب، جس وقت تمہارے برتن میں کتا منہ ڈال جائے تو پھر اس کو دھونے کا اور پاک کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، کہ اس کو کیا ہے 7 دفعہ پانی سے دھوو، اور پہلی دفعہ کیا ہے اس کو مٹی سے دھوو۔ اسی طرح 8 دفعہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ 7 دفعہ پانی سے دھوو اور 1 دفعہ مٹی سے دھوو۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، اس وقت کتا تمہارے برتن میں منہ ڈال جائے فلیحرقہ، تو پھر اس چیز کو جو برتن میں ہے اس کو ضائع کر دو، گرا دو، ولیغسلہ 3 مرات، اور پھر اس کو 3 دفعہ دھو لو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت پر کہ عمل بھی کرتے ہیں، فتویٰ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ کتا انتہائی نجس قسم کا جانور بھی ہے، خیر و برکت سے محرومی کا ذریعہ ہے، انتہائی نجس ہے، اس لیے شوقیہ کتا پالنا یہ جائز نہیں۔ اور پھر لڑائی کے لیے تو اور بھی کبھی ہے، لڑائی کے لیے پالنا تو بالکل بھی جائز نہیں۔ ہاں، کھیتی کی حفاظت کے لیے کہ ایسی فصل آپ نے لگائی ہوئی ہے جس کو درندے وغیرہ کیا ہے خراب کرتے ہیں، تو کھیتی کی حفاظت کے لیے آپ کیا ہے پال سکتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں کا ریوڑ بہت بڑا ہے آپ کے پاس، تو جانوروں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے کیا ہے آپ پال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شکاری کتا جو ہے وہ کتا ہی الگ ہوتا ہے، وہ باریک منہ والا اور لمبے قد والا ہوتا ہے۔ شکار کے لیے کتا جو ہوتا ہے وہ پالنا جائز ہے، اس کے احکام الگ ہیں، اس کا رکھنا بھی جائز ہے۔ اللہ کی ذات ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔